عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غیر یقذمها ابتغاء وجہ اللہ تعالی، رواہ احمد۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے کوئی ایسا گھونٹ نہیں گھونٹا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس غصے کے گھونٹنے سے افضل ہو جو اللہ کی رضا کے لیے وہ گھونٹ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جانا، ضبط کر کے اندر اتار لینا، باہر اس کا اظہار نہ کرنا، یہ وہ گھونٹ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں فرمایا یہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور اس کے بعد مزید احسان کرنے والے ہیں۔ جب شخص نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، سزا کا مستحق ہے، لیکن اس پر جو غصہ آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، غصہ پی لو، اور صرف زبان سے نہیں کہہ دیا کہ معاف کیا، دل سے بھی معاف کر دیا، والعافین عن الناس، معاف کر دیا اور پھر مزید احسان کیا۔ یہ بھی کوئی صرف نظریہ نہیں ہے، عمل کی چیز۔ نواسہ رسول سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش پوشاک تھے اور شہزادے تھے۔ حضور کے زمانے میں تو یہ بچپن میں بچے تھے، نابالغ 4-5 سال کی عمر تھی، لیکن بعد میں ان کا ایک مقام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی عطا فرمائی، فراخی آئی ہے، فتوحات آئی ہیں۔ ایک دن خادم کھانا لے کر آیا، حضرت دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، قریب آیا تو پوری رکابی گر گئی حضرت کے اوپر، سب کپڑا خراب ہو گیا، اگر گرم ہو تو بدن بھی جلا ہوگا۔ بہت تیز غصہ آیا، غلام نے دیکھا کہ اب تو میری خیر نہیں ہے، اس نے فوراً وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے بندے غصے کو پی جاتے ہیں، ایک دم تھم گئے۔ اس نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگا، اگلا ٹکڑا پڑا، اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا قد عفوتک، جب میں نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایک کام باقی، اللہ کے نیک بندے احسان بھی کرتے ہیں۔ فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جب میں نے تجھ کو آزاد کیا، غلامی سے چھٹکارا دے دیا اس کو، جس نے ایسی حرکت کی تھی کہ سزا کا مستحق تھا، لیکن اللہ کا یہ کلام جب ان کے سامنے پیش کیا گیا، لپک کر عمل کرنے والے، ایک لمحہ کی دیر نہیں ہوئی، اس نے غصے کے پینے کی والی آیت پڑھی، غصہ پی گئے۔ معافی کے لیے کا تذکرہ کیا تو فوراً معاف کر دیا، اور اس کے بعد جب احسان کا ذکر کیا تو فوراً اس کو آزاد کر دیا۔ گزشتہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، طلبہ جانتے ہیں، پہلی فصل کے پہلی باب کے اندر ہے، جس میں بادشاہوں کے واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ ایک عجمی غلام بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا، اس نے کوئی جرم کیا تھا، اس نے اس کے قتل کا فیصلہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ زبان تو نہیں جانتا تھا، دوسری زبان بولتا تھا، اس نے دیکھا کہ میں مارا جاؤں گا، اس نے اپنی زبان میں بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، دربار میں موجود ایک وزیر سے کہا وہ کیا کہہ رہا ہے، اس
اس نے کہا حضور یہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اچھے لوگ غصہ پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ اتنے میں دوسرا وزیر بولا حضور ایسی بات نہیں، ہم آپ کے نوخان ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ شخص آپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا دروغ مصلحت آمیز بہ کے راستے فتنہ انگیز، وہ جھوٹ جس سے صلح ہو جائے وہ اس سچ سے بہتر ہے جس سے فتنہ پیدا ہو۔ پہلے ایک بات آئی تھی جہاں جھوٹ کی مذمت آئی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ تو ایک تو صحابی رسول کا واقعہ سنایا میں نے، اور ایک دنیا دار بادشاہ ہے جب اس کے سامنے جھوٹے طور پر اس آیت کا حوالہ دیا گیا تو اس نے کہا کہ اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے بہتر ہے اور اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے کہ شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے جس پر آدمی کے لیے عمل کرنا ناممکن ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس میں جتنے مطالبے آتے ہیں قرآن کے ذریعے آئے، احادیث کے ذریعے آئے، وہ وہی مطالبے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہمارے بس میں نہیں، اگر ہمارے بس میں نہ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول اس کا حکم ہی نہ دیتے سکے۔ اس لیے یہ ہدایات جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کو اپنائیں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ یہ اس وقت کا سن لینا کافی نہیں ہے، اس سے تو صرف علم میں اضافہ ہوگا۔ جس وقت صورتحال پیش آئے، غصہ آئے، مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آئے، اس وقت ان روایات کو یاد کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ ایک روایت غصے سے متعلق اور ہے، عن بہز بن حکیم عن نبی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب ليفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ حضرت معاویہ ابن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شیریں ترین چیز، سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ شہد۔ اسی طرح سب سے کڑوی چیز ایلوا ہے، یہ جڑی ہے۔ فرمایا کہ اگر ایلوا کو شہد میں ڈال دیا جائے تو اس شہد کو کڑوا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ دیکھیے کہاں کہاں اس کا اثر پہنچ رہا ہے۔ غصہ ہمارے ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے کہ جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام یا رب من اعز عبادک عندک قال من اذا غدر غفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، براہ راست بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی تھی۔ سوال کہ یا ربی من اعز عبادک عندک، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے معزز کون ہے آپ کی نگاہ میں؟ فرمایا من اذا قدر غفر، جو بندہ قابو پانے کے بعد معاف کر دے۔ ایک تو یہ کچھ کر نہیں سکتے کہ جہاں معاف کیا، اگر معاف نہ کرتے تو کرتے کیا؟ فرمایا نہیں، قابو پا لے اور بدلہ لے سکتا ہو، سزا دے سکتا ہو، لیکن معاف کر دے۔ اللہ کے نزدیک ایسا بندہ بہت زیادہ پسندیدہ اور معزز ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خزن لسانہ
ستر اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ۔ بڑی امید والی روایت ہے، بڑی بشارت تھی اس کے اندر، بشرطے کہ ہم عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، ہر چیز سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بد کلامی سے، سخت گوئی سے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھیں گے، اس کے عیوب کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، نہ یہاں اس کو رسوا کیا جائے گا، عیوب موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کریں گے، اور میدان محشر میں بھی اس کو رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ کی ستائش ہے۔ اور جو اپنے غصے کو روک لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ اب کیا چاہیے؟ جو اپنے غصے کو روک لے گا، یعنی غصے میں بے قابو نہیں ہوگا، اقدام نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے، اس لیے کہ عذاب اللہ کے غصے کا مظہر ہے، اللہ کے غضب کا مظہر ہے۔ جب بندے نے دنیا میں اپنے غصے پر قابو پا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے غصے کا اظہار اس پر نہیں فرمائیں گے، اس سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیں گے۔ ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے عذر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ بعض عذر کرنا کیا ہے؟ توبہ و استغفار، اپنی غلطی کا اعتراف۔ ایک ہے کسی کی غلطی کے بعد اس پر اصرار کرنا، تعویل کرنا، بہانے بنانا، جیسے کہ ہم آپس میں کرتے ہیں، اور ایک ہے سیدھے سیدھے جرم کو قبول کر لینا، غلطی ہو گئی معاف کر دیں۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، ایک ملازم ہے آقا کی غلطی کی، ایک طالب علم ہے استاد کی غلطی کر دی، لڑکا ہے باپ کی غلطی کر دی، اس کو بلائے کیوں؟ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اب وہ ادھر ادھر کی ہاتھ رائے تو غصہ بڑھے گا، کہ یہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب یہ بندے کا حال ہے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ یہ چند روایتیں غصے سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی گئی، جبکہ اس عنوان کے اندر تکبر کا بھی بیان ہے، روایتیں اس سے بھی متعلق ہے۔ آج انہیں پر اکتفا کیا جاتا ہے، صرف ایک روایت سنا کر۔ انشاءاللہ دوسری مجلس میں کبر سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ وہ روایت کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، اما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ والقول بالحق فی الرضا والسخط والقصد فی الغنى والفقر، واما المهلكات فهوى المتبع والشح المطاع واعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جوامع الکلم ہوتے ہیں، مختصر الفاظ میں بہت کچھ ہے۔ فرمایا تین خصلتیں، تین عادتیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں، اگر ان کو اپنے اندر پیدا کر لے وہ کامیاب ہے، نجات یافتہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اس کے برخلاف تین صفتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جائیں وہ ہلاک ہو جائے گا، صفتیں اس کو تباہ کرنے والی۔ پھر فرمایا کہ وہ تین صفتیں جو نجات دینے والی ہیں وہ کیا کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ سے ڈرنا
چھپے میں بھی کھلے میں بھی، سر و علانیہ، تنہائی اور مجمع، ہر جگہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، اس کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، مضمون بالکل واضح ہے۔ والقول بالحق فی الرضا والسخط، اس بات سے متعلق ایک ٹکڑا ہے، صحیح بات زبان سے بولنا، غصے میں بھی اور خوشی میں بھی، انتہائی غصے میں بھی زبان سے غلط بات نہ نکلے، حق بولنا، سچ بولنا، صحیح بولنا، چاہے غصے کی کیفیت ہو چاہے ناراضگی کی کیفیت ہو، اور میانہ روی اختیار کرنا، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ آمدنی اچھی ہو رہی یا مندہ آ گیا، کاروبار فیل ہو رہا ہے، پیداوار بہت اچھی ہو گئی یا خشکسالی آ گئی، ہر حال میں اپنے خرچ کا ایک درمیانی معیار رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ جب آمدنی بڑھنے لگی تو آسمان کو اڑنے لگے، اور جب تنگی آ گئی تو واجب اور لازمی خرچ بھی نہیں کر رہے، درمیانی درجے کا خرچ کرے گا تو آدمی کامیاب رہے گا۔ اور یہ مضمون مستقل ہے، متعدد روایات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کی، فرمایا لیس الغنی کالقصد، دولت مندی یہ میانہ روی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتنی بھی دولت ہوگی، قارون کا خزانہ آ جائے گا، لیکن اگر آدمی اللہ تلے اڑائے گا ایک وقت ختم ہو جائے گا، لیکن میانہ روی اختیار کرے گا تو آخر تک چلا لے جائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ تین قسم کے نجات دہندہ صفات کو بیان فرمایا، مجمع و تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، غصے اور خوشی میں صحیح بات بولنا، اور تنگ دستی اور خوشحالی میں میانہ روی اختیار کرنا، خرچ میں درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، نہ تو مٹھی کھول کے پھیلا دیا، اڑا دیا سب، نہ مٹھی بن کے گلے سے لگا لیا، کنجوس ہو گئے، درمیان کا راستہ اختیار۔ یہ تو تین ہو گئی کامیاب کرنے والی۔ ناکام کرنے والی تین صفات کیا، ہلاک کرنے والی؟ ہوی متبع، وہ خواہش نفس جس کا اتباع کیا گیا۔ خواہشات تو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، نفس ہے نا، انسان فرشتہ تو ہے نہیں، یہ ایسی مخلوق ہے کہ اس میں خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا گیا، تو ہوائے نفسانی موجود ہے۔ کمال یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے ہر خواہش پوری نہ کرنے لگے۔ ہلاکت اس میں ہے کہ ہر خواہش کی تکمیل کرنے لگے، یہ نہ دیکھے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو ہلاک کرنے والی پہلی چیز وہ خواہش نفسانی جس کا اتباع کیا گیا۔ نمبر 2 شح مطاع، وہ بخل اور حرص کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ مال کے سلسلے میں دو برائیاں پائی جاتی ہیں آدمی میں، مال کی محبت کے نتیجے میں دو کام کرتا ہے، میرے پاس جو ہے کچھ خرچ نہ ہو، اور دوسروں کے پاس جو ہے سب میرے پاس آ جائے۔ اپنے پاس کی چیز خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا نام ہے بخل، اور دوسروں کا سب میرے پاس آ جائے، جائز ناجائز حلال حرام آ جائے، اس کا نام ہے حرص۔ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ان دونوں صفتوں کو ایک لفظ کے اندر بیان کر دے، اگر عربی میں اس کے لیے شح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ حرص و بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کی جائے تو مطلب یہی ہے کہ مال کی محبت تو فطرت میں رکھی ہوئی ہے، اس سے تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن آنکھ بند کر کے اس کی پیروی نہ کرے۔ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے نفس میں مال کی محبت رکھی، تبھی تو اس کا خرچ کرنا یہ نیکی بنتا ہے۔ سڑا ہوا سامان تو آگے پھینک دیتا ہے، لیکن لذیذ غذا کو صدقہ کرتا ہے تو ثواب ہے،
مال کی محبت نہ ہوتی تو اس کو خرچ کرنا ثواب نہ بنتا. مال کی محبت تو ہے. ہلاکت کرنے والا وہ اس وقت ہوگا جبکہ اس کے پیچھے چلنے لگے آدمی اور یہ نہ دیکھے کہ کون سی محبت قابل قبول مال کی، کون سی قابل قبول نہیں ہے. اور آخری بات فرمائی تباہ کرنے والی، اعجاب المرء بنفسی، آدمی کا خود پسند و خود بھی ہے، اپنی رائے کو سب سے اوپر سمجھتا، مجھ سے زیادہ کوئی قابل نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی تجربے کار نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے. اگر کوئی اس کو کوئی مشورہ دیتا آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں. اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خیر خواہ کے نیک مشورے کو بھی قبول نہیں کرتا اور عجب میں مبتلا رہتا ہے. کسی سے خود مشورہ نہیں کرتا، کسی مشورے کو قبول نہیں کرتا، گڈھے میں جا ملتا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وہی اشد ہوتا، ان تین تباہ کن صفات میں سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی یہی صفت ہے اعجاب نفس. یہ تکبر کی ایک شکل ہے. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر مشورہ فرمایا ہے، غزوہ بدر کے موقع پر مشورہ فرمایا ہے، غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ فرمایا ہے، ازواج مطہرات تک سے مشورہ فرمایا ہے. حدیث میں واقع آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور 10 سال کے لیے صلح ہو گئی اور اس میں یہ طے ہوا کہ اس سال تو آپ بغیر عمرہ کے لیے واپس تشریف لے جائیں، اگلے سال آئیے گا 3 دن کے لیے آپ کو حرم میں رہنے کی اجازت ملے گی، اس سال آپ واپس جائیں. صحابہ کرام مدینہ سے احرام باندھ کر آئے تھے، قربانی کا جانور لے کر آئے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا احرام کھول دو، بال منڈا دو، جانور کو قربان کرو. صحابہ کرام انتہائی صدمے کے اندر. وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، کہ تم لوگ انشاءاللہ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے اس حال میں کہ مطمئن ہوگے، امن کی حالت میں ہوگے، کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ احرام باندھ کر آئے، وہی امید لے کر آئے، یہاں پاسا پلٹ گیا. آئے یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا تم عمرہ کریں؟ فرمایا کہا تھا، لیکن کیا یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال ہو جائے گا؟ ہوگا انشاءاللہ. اب جب آپ نے اعلان کیا کہ قربانی کرو اور حجامت بنواؤ، بال بنواؤ، احرام سے نکلنے کو، کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ لوگ اپنے بال اڑا رہے ہیں، لیکن اتنے صدمے میں ہیں لوگ کہ کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج فرمایا یا رسول اللہ، آپ کسی سے کچھ مت کہیے، اپنے حجام کو بلائیے اور باہر بیٹھ کر آپ سب کے سامنے سر اڑا لیجیے. یہ خاتون کا مشورہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. باہر تشریف لائے، حالق مونڈنے والے کو بلائے، فرمایا میرا سر مونڈ. اب جب آپ کے سر پر استرا چلنا شروع ہوا تو ہر ایک دوسرے کا سر مونڈ رہا اور فرماتے کہ ایسا کھینچ کے کھرچ رہے تھے جیسا لگتا تھا قتل کر ڈالے. تو مشورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور چھوٹوں ہی سے لیا ہے، اس لیے کہ آپ سے بڑا تو کوئی تھا ہی نہیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ چھوٹوں سے بھی لیا، چھوٹوں سے بھی لیا. صحابہ ہوں، ازواج مطہرات. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عجم کے رہنے والے، غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم فارس کے لوگ ایسے موقع پر اپنے شہر کے ارد گرد گہری اور چوڑی کھائی کھود لیا کرتے تھے تاکہ دشمن پار کر کے نہ آ سکے. اور میں ٹھیک ایسا ہی کروں. اعجاب من
ایجاد نفس میں جو مبتلا ہوگا وہ نہ مشورہ کرے گا نہ مشورہ قبول کرے گا۔ اصل میں تو اس کا وہ ٹکڑا نقل کرنا تھا، اس میں آج تو فرمایا ہے کہ کامیابی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ غصے اور خوشحالی اور ناراضگی میں صحیح بات بولے، لیکن اس روایت کا ہر جز بہت اہم و قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔